خلفائے ثلاثہ کا ذکر کیا بڑی اچھے انداز میں. مالی قربانی جانی قربانی تو مولا علی کا بھی ذکر ہو جائے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کو کبھی نیام میں ہی نہیں رکھا ایسے وقت پر کہ جب اسلام کو ضرورت ہو، اور انہوں نے کفار کے سروں کے ایک ایسا انبار لگا دیا. چاہے غزوہ بدر دیکھیں، 35 کے قریب کفار کو واصل جہنم، اور اسی طرح احد میں آپ کی شجاعت، اور آپ نے دین اسلام کے لیے ایسی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ جو مثال ہے. تو تمام ہی خلفائے راشدین المہدیین نے اپنے اپنے طور پر، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے طور پر جو خدمت ہو سکتی تھی اسلام کی وہ پیش کی. آج ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب مغرب نے تو اتنی ترقی کر لی ہے، مغرب کی یہ انوینشن سامنے آ گئی ہے، یہ ترقیاں ہیں اور اس طرح کی کامیابی ہے. حالانکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے جو علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں. ایک تو جماعت صحابہ کی تقسیم جو ہے، اس جماعت کی جو تقسیم ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہو رہی ہے، پھر جن عناصر پر اس کی تشکیل ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں، جس طرح میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی نا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، صرف اللہ رب العالمین نے تقوی لازمی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ یہ اس کے اہل ہیں. اچھا، احق جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے. جو عربی لینگویج کو جانتے ہیں، گرامر کو، تو اس میں ذکر تو ہو رہا ہے فضیلت کا، لیکن منفضل علیہ ہونا ضروری ہے کہ فضیلت کس پر ہے. تو فرمایا کہ اے جماعت صحابہ، تمہیں پچھلے تمام انبیاء جتنی بھی نبی گزرے ان سب کے جتنے ساتھی تھے، صحابہ تھے، تمہیں ان سب سے فضیلت حاصل ہے. یا پھر یہ بھی فرمایا کہ تمام آنے والے، یعنی قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہوں گے تو انبیاء اور رسولوں کے بعد جتنے مسلمان ہیں سب پر تمہیں فضیلت حاصل ہے. یا یہ بھی فرمایا کہ تمہیں فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اب آ جائیے اس بات پر، کیونکہ یہ وہ خوش نصیب جماعت تھی کہ جو براہ راست، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین آقا علیہ السلام کا مقصد بعثت بیان فرماتا ہے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ ساری چیزیں وہ سکھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پاکیزگی عطا فرماتا ہے. جی، تزکیہ نفس. دیکھیں، بظاہر میرے منہ کا اچھا ہونا، کسی کے چہرے کا اچھا ہونا، ظاہری طور پر صاف ہونا، یہ معنی نہیں رکھتا. اصل معنی یہ رکھتا ہے کہ تم اندر سے کتنے پاکیزہ ہو. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرمائی. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمیں بڑا عالم دین سنائے، ہم کتنا ذوق اور شوق سے سنتے ہیں. میں نے ایسے بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب دنیاوی لوگوں کو دیکھا کہ وہ بات کر رہے ہوں گے، لیکن جہاں کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان بتائے تو وہ بالکل چوکس ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ان کا فرمان ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ جب صحابہ اکرام اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنتے ہوں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو ان کی تربیت، ان کی نشو و نما کا عالم کیا ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھوکے میں نہیں رکھا. یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ گے دولت ملے گی، تم ایمان لاؤ گے تمہیں آسائشات ملیں گی، تم ایمان لاؤ گے تم قوت میں آ جاؤ گے. یہ نہیں فرمایا. جیسا کہ آپ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا کہ فقاتل اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدٌ فقاتلا، کہ انت وربک فقاتلا، آپ ربو جائیے لڑیے ان سے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا تھے؟ وہ ظاہر بین تھے، ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو میٹیریلسٹک نہیں بنایا، سیلفش نہیں بنایا کہ مادی چیزوں کو دیکھ کر ہم ہوا میں بہہ جائیں، اس طرح نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اصل دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا فانی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں فانی ہے، اس کا مال و دولت، اس کے رشتے، سارے دوست احباب، یہ سب فانی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز وہاں کی زندگی ہے. اور یہاں پر نیک کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی اور تمہیں اخروی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. تو آقا علیہ السلام نے اس انداز سے تربیت فرمائی. پھر موقع آیا نا کہ جب آقا علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ
آپ اور آپ کا رب جائیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں کہیں کودنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے تو واللہ ہم دیر نہیں لگائیں گے، ہم ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ کرام کی تربیت اسی انداز میں آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تربیت میں یہ تھا کہ ہمیں کسی مادی چیز کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے فائدے کو نہیں دیکھنا، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کی خاصیت یہ بتائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذاتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں ضرورت ہو، اگرچہ انہیں اس چیز کی ضرورت ہو۔ وہ آپ کو یاد نہیں ہے، وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے لوگ زمین پر ہیں، پانی دینے والا آتا ہے تو لاتش کی آواز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھی کو پلاؤ، یہاں تک کہ آخر میں جب پہنچے تو ان کا وصال ہو چکا تھا، درجہ بدرجہ بتدریج سب کو دیکھا تو سب شہید ہو چکے تھے۔ یہ ہے ایثار کی داستان۔ اور یہ داستان کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی سچی اور حقیقی تربیت اور تعلیم اور ان کی نشو و نما، اسی لیے صحابہ کرام نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اپنی اسلامی تہذیب کو دیکھا۔ علامہ اقبال یہاں پر یہی بیان فرما رہے ہیں کہ تو اس طرح نہ کر، قیاس اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں نا کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے، تو کسی اور کو مت دیکھ، تو یہ دیکھ تو کس خاندان سے ہے۔ تو علامہ اقبال یہی بات فرما رہے کہ تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا شمار امت محمدی میں ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ۔ کیا بات ہے۔ اچھا، بہت ہی اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور اس کا پورا پس منظر بیان فرمایا کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو مضبوطی سے تھاما جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ یہ ایک سب سے بڑا ان کا جو وصف نظر آتا ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پیروی، جانثاری اور تمام تر ان کی کوششوں کا محور و مرکز جو تھا وہ قرآن تھا اور حضور علیہ السلام کے فرامین تھے۔